کی گود کی آبادی اور تمام مریض مومنین کی شفا یابی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ وارث اعضا منجی بشریت منتقم خون حسین حضرت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل اور اپنے آپ کو حضرت کے انصار و اعوان میں شامل کروانے کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد۔ الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الحر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورحمۃ اللہ علی شیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم یوم عداوتہم الى ابد العابدین۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ بلند صلوات۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس ذکر اعضا کو، اس کائنات کی سب سے بڑی عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا کائنات، خالق لم یزل لا یزال، جہاں جہاں بھی صف اعضا مظلوم کربلا کی بچھی ہوئی ہے، پوری کائنات میں عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار اس صف اعضا پہ بیٹھ کر ہمیں مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ سامعین محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی معروضات عرض کروں، یہ آگے بھی جگہ بہت ساری پڑی ہے، یہ میرے دائیں طرف بھی جگہ پڑی ہے، آپ زحمت کریں
تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے دقت نہ بنے۔ ذرا زحمت کریں، صلوات پڑھتے ہوئے ذرا آگے تشریف لے آئیں۔ جگہ تھوڑی ہے، یقیناً سامعین بہت زیادہ تشریف لانے والے ہیں۔ زحمت کریں، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، میری دائیں طرف آ جائیں۔ اچھا مومنین، کائنات میں اگر کوئی چیز خریدنی ہو، اس چیز کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں گے۔ کوئی بھی چیز اگر بازار میں آپ خریدنے کے لیے جائیں، بلا قیمت کوئی چیز نہیں ملتی۔ اگر لباس خریدنا ہو، سبزی فروش سے سبزی خریدنی ہو، قصاب سے گوشت خریدنا ہو، پہلے اس کی قیمت عطا کرنی پڑتی ہے، پھر چیز ملتی ہے۔ خدا کی اس بڑی کائنات میں مالک کی توحید و وحدانیت کے بعد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد، اگر اس پوری کائنات میں کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ 14 کے گھرانے کی محبت ہے۔ سماعت فرما رہے ہیں آپ؟ وہ 14 کے گھرانے کی محبت ہے، اور یہ محبت جو اتنی قیمتی چیز ہے، کبھی اس کی قیمت کے بارے میں بھی ہم نے سوچا ہے کہ نہیں؟ کیا مفت میں ہمیں 14 کے گھرانے کی محبت مل گئی، یا اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں؟ ہمیں ان تقاضوں کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھاتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ محبت امیر المومنین کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی چیز کا نام محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ بہت سارے تاریخ کے اوراق میں آپ کو ایسی ہستیاں ملیں گی جنہوں نے اس محبت علی کی قیمت ادا کر کے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتایا کہ اے علی امیر المومنین کی محبت کا دم بھرنے والوں، اگر دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تو خیال کرنا ان تکالیف کی وجہ سے کہیں علی کو پشت نہ کر دینا۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ وہ لوگ، وہ ہستیاں جنہوں نے علی امیر المومنین کی محبت کی قیمت انوکھے رنگ میں ادا کی، ان میں سے ایک محب علی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عباسی خاندان کا بادشاہ ہارون الرشید، اس کا ایک بیٹا محب علی ہے۔ کس کا بیٹا؟ کون؟ اب ہارون، وہ ہارون کے جو عباسی خاندان کا خلیفہ ہے، امین اور مامون کا باپ ہے۔ میں اس خبیث کے رخ سے یوں پردہ الٹاؤں کہ ہارون امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا قاتل، اس کا بیٹا مامون حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا قاتل۔ اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو وہ ہارون جو پوری خدا کی کائنات میں سب سے زیادہ علی اور اولاد علی سے دشمنی رکھنے والا تھا، اس ہارون کا ایک بیٹا تھا، تاریخ نے اس کا نام قاسم لکھا۔ قاسم کی دوستی، ہارون کے بیٹے کی دوستی ایک سچے اور پکے محب علی سے ہو گئی، وہ جس نے اپنے آقا کی زندگی کو بڑی اچھی طرح پڑھا ہوا تھا، اپنے آقا کی زندگی پہ اپنی ساری زندگی وقف کر چکا تھا،
ایسے سچے اور پکے موالی سے ہارون کے بیٹے کی دوستی ہو گئی۔ اب جب دوستی ہوئی نا، نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کوشش کیا کرو کہ دوست جب بنایا کرو تو چن کے دوست بنایا کرو، اچھے پاک دامن شریف دوست بنایا کرو، کیونکہ سوسائٹی کا انسان کی زندگی پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ نوح کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، نبی کے گھر میں پرورش پانے والا تھا، لیکن کشتی نوح کا سوار نہ بن سکا، نبی کی ہدایت پہ عمل نہ کیا، غرق ہو گیا۔ تاریخ میں علماء نے لکھا اس کی وجہ تھی بیٹا نوح کا تھا لیکن کافروں کے بیٹوں سے دوستی تھی۔ دوستی کا، سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں والدین کی خدمت میں کہ آپ سے بھی گزارش ہے کہ والدین بیٹوں کی، اولاد کی اچھی تربیت کرو اور اپنی اولاد کا یوں خیال رکھا کرو جس طرح مرغی اپنے بچوں کا خیال کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ ہارون کا بیٹا ہے اور دوستی کس سے ہو گئی؟ محب علی سے۔ اب وہ جو اتنا عظیم محب علی تھا اس نے ہارون کے بیٹے کو بتانا شروع کیا کہ قاسم میں تجھے بتاؤں کہ اس پوری کائنات میں علی کسے کہتے ہیں۔ اس نے امیر کائنات کی عدالت کو بیان کرنا شروع کیا۔ کبھی اب ہارون کے بیٹے کو امیر کائنات کی سخاوت بتاتا ہے، کبھی بتاتا ہے کہ میرا مولا علی اتنا یتیم پرور تھا، کبھی بتاتا ہے میرا مولا علی اتنا عادل تھا، کبھی بتاتا ہے میرا مولا علی بیوگان کی اتنی مدد کرتا تھا، کبھی یہ مومن ہارون کے بیٹے کو بتاتا ہے کہ میرا مولا علی اتنا سخی تھا، میرا مولا علی اپنا پکا ہوا کھانا کبھی یتیموں میں تقسیم کر دیتا تھا، کبھی بیوگان میں تقسیم کر دیتا تھا، کبھی مدینے کے غرباء میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس نے امیر کائنات کے وصف بیان کرنے شروع کیے۔ ہارون کے بیٹے کے دل پہ ہوا اثر، اس نے اس موالی کی باتوں کو سننے کے بعد امیر کائنات کی زندگی کا خود مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ جب امیر کائنات کی زندگی کو پڑھنے لگا تو پھر اس کی حالت یہ تھی، بیٹا ہارون کا تھا، ہارون کے محل میں بیٹھتا تھا، عدالت علی کی بیان کرتا تھا، سخاوت علی کی بیان کرتا تھا، یتیم پروری علی کی بیان کرتا تھا، علی کے تہجد کا ذکر کرتا تھا، علی کی عبادت کا ذکر کرتا تھا، علی کی سخاوت کا ذکر کرتا تھا، دربار مامون کا ہوتا تھا، ذکر علی کا ہوتا تھا۔ جب یہ حالت درباریوں نے دیکھی تو ایسے ہوتے ہیں نا جو چاپلوس درباری لوگ، درباری مزاج کے لوگ، انہوں نے جا کے ہارون کو بتایا، ہارون محل تیرا ہے تذکر علی کے ہوتے ہیں، محل تیرا ہے تذکر علی امیر المومنین کے ہو رہے ہیں۔ پوچھا کون کر رہا ہے میرے محل میں تذکر علی ابن ابی طالب کے؟ بتانے والے نے بتایا کوئی اور نہیں کر رہا، تیرا بیٹا قاسم علی کی تعریفوں میں رطب اللسان ہے۔ پریشان ہوا ہارون، اور تو کوئی بس نہ چلا، اب اپنا بیٹا تھا، کوئی اور ہوتا تو فوراً سزا دیتا، اپنا بیٹا تھا۔ اس کے ذہن میں تجویز آئی کہ ہونا اسے کوئی عہدہ دے کر اس شہر سے شہر بدر کر دو، وہ شہر بدری ہے۔ اس نے ایک خط لکھا، اس خط میں یمن کے پہلے گورنر کو معزول کیا،
اپنے بیٹے قاسم کی گورنری کا حکم جاری کیا، بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا قاسم میں نے پہلے گورنر کو معزول کر دیا، میں تجھے یمن کی گورنری کا یہ حکم اور آرڈر دیتا ہوں، تو جا باپ کی طرف سے یمن پہ حکومت کر۔ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں تھا، کوئی 18ویں 19ویں گریڈ کی نوکری نہیں تھی، یمن جیسی سلطنت کا گورنری کا حکم نامہ قاسم کو مل رہا تھا۔ اب جب باپ نے اس حکم نامے والی اس رسید کو قاسم کے ہاتھوں پہ رکھا، کوئی اتنا پکا علی امیر المومنین کا محب بن چکا تھا، باپ کے سامنے اس گورنری والے حکم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک کے کہتا ہے میرا مولا علی ظلم کی حکومت پہ لعنت بھیجتا ہے۔ یا میرا مولا علی ظلم کی حکومت پر لعنت بھیجتا ہے۔ ہارون اگرچہ تو باپ ہے لیکن تو یتیموں کا حق غصب کرنے والا ہے، تو بیوگان کے حق تلف کرنے والا ہے، بیت المال سے کہ جو غریبوں یتیموں کا حق ہے تو نے اس پہ قبضہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، تو غاصب حکمران ہے، میں کبھی تیری سلطنت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بس یہ عمل انجام دینا تھا۔ اب قاسم کو اپنی زندگی کا خطرہ لاحق ہوا، سوچا میں نے باپ کے سامنے امیر المومنین کی عظمت کو اتنا بلند کیا، یہ دشمنی علی میں کہیں مجھے قتل نہ کروا دے۔ بغداد کیپٹل تھا ہارون کی حکومت کا، دارالخلافہ تھا، قاسم نے دارالخلافہ کو ترک کیا، بغداد سے نامعلوم شخص بن کے ہارون کا بیٹا بصرہ میں سکونت اختیار کرنے لگا۔ چند سکے جیب میں تھے، بصرہ میں کے بازار میں آیا، مزدوروں کی مزدوری والے اوزار خریدے، بیلچہ وغیرہ اور اس قسم کے دوسرے اوزار خریدے، بصرہ میں نامعلوم بن کر اس بازار میں آ کے بیٹھ گیا جس بازار میں مزدور مزدوری کے انتظار میں بیٹھتے تھے۔ حالت کیا تھی؟ پاس پڑا ہوا تھا بیلچہ، جیب سے ایک چھوٹا سا قرآن نکالا، سڑک کے کنارے بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مزدوری کا انتظار کر رہا ہے۔ عبداللہ بصری نامی ایک شخص مزدور کی تلاش کرتا ہوا اس بازار میں آیا، کیا دیکھتا ہے؟ ایک نوجوان ہے، ہاتھ میں قرآن ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی اتنا نیک ہے، مزدوری کے لیے آیا ہے، کر قرآن کی تلاوت رہا ہے۔ پاس آیا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بندہ خدا مزدوری کرنا چاہتا ہے؟ ہاں آیا تو اسی لیے بازار میں ہوں، آؤ میرے گھر میں مزدور کی ضرورت ہے۔ عبداللہ قاسم کو لے کر گھر میں آیا، کام سمجھایا، جناب قاسم کام کرنے لگے۔ جب پورا دن مزدوری کر لی ہارون کے شہزادے نے تو شام ہوئی، مزدوری دینے کا وقت ہوا۔ عبداللہ نے جو مزدوری دی 2 مزدوروں کے برابر اجرت دی۔ یہ کوئی اتنا نیک بن چکا تھا، اتنا نیک سیرت تھا۔ عبداللہ سے کہتا ہے عبداللہ تو بھول گیا ہے میں ایک شخص تھا، تو نے مزدوری 2 بندوں جتنی دی، تو بھول گیا ہے؟ عبداللہ کہتا نہیں میں بھولا نہیں ہوں، تم کو اتنا نیک نیت انسان تھا، تو نے اتنے خلوص سے میرے گھر میں مزدوری کی، میں نے اس لیے تجھے 2 مزدوروں کے برابر اجرت دی۔ گویا قاسم ہمارے تمہارے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ علی کا ماننے والا جہاں بھی ہو، جس دفتر میں ہو، جس کرسی میں ہو، جس مل اور فرم میں ہو، اتنا دیانتدار شریف ہونا چاہیے کہ حلال کمائے حلال کھائے۔ طبیعتیں پریشان تو نہیں ہو رہی؟
या रिसालत नारे हैदरी आवाज़ बुलंद सलवात। मोमिनीन, वक्त गुजरता रहा। एक दिन फिर अब्दुल्ला को मज़दूर की ज़रूरत पड़ी। आया उसी बाज़ार में, घर से सोच कर निकला कि उसी मज़दूर को फिर घर लाऊंगा। जब बाज़ार में आया तो वो मज़दूर उस जगह पे मौजूद न था। दूसरे मज़दूरों से पूछा, यहाँ एक जवान बैठा हुआ करता था, निशानी उसकी ये थी कि उसके हाथ में छोटा सा कुरान होता था, वो कुरान की तिलावत भी कर रहा होता था, मज़दूरी का इंतज़ार भी कर रहा होता था, वो जवान कहाँ है? बताने वालों ने बताया कुछ दिनों से मरीज़ है, आज मज़दूरी के लिए नहीं आया। पूछता है वो कहाँ रहता है? अब्दुल्ला पूछता है कहाँ रहता है, उसका घर किस तरफ है? बताने वाले ने बताया उसका घर कोई नहीं, वो सड़क के किनारे एक गड्ढा है, उस गड्ढे में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। एक औजार मज़दूरी उसके पास हैं, एक वो कुरान जिससे वो तिलावत करता है, एक मुसल्ला जिस पे इबादत इलाही अंजाम देता है, ये उसका पूरा माल व मता है और उस गड्ढे में ज़िंदगी गुजारता है। अब्दुल्ला उस गड्ढे की तरफ बढ़ा, क्या देखता है? जवान बीमारी के आलम में है, आंखें बंद हैं। अब्दुल्ला पास गया, सर को उठाकर गोद में रखा, थोड़ा सा प्यार किया। जवान ने आंखें खोली, कहा कौन है? अर्ज़ करता है अब्दुल्ला बसरी हूँ, तेरी तलाश में यहाँ आ गया, तू ज़रा अपना तारुफ़ करा, तू कौन है? बेवतन है, तेरा घर नहीं है, तूने तो ये नहीं बताया कि मैं गड्ढे में रहता हूँ। अगर तू मुझे बताता मैं तुझे अपने घर ले जाता, बीमारी में तेरी तीमारदारी करता, तुझे दवाई लेके देता, बता तो सही आखिर तू कौन है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस वक़्त जनाब कासिम ने कहा, ऐ बंदा खुदा, मुझे इस बसरा में कोई अमीन शख्स नज़र नहीं आता जिसे मैं अपने दिल का हाल देता। अब्दुल्ला कहता है, इस इशारे को समझा। अब्दुल्ला कहता है कि मैं भी एक अमीन घराने की मोहब्बत का दावेदार हूँ, मेरे दिल में भी एक अमीन घराने की मोहब्बत जोश मारती है। तू अपना राज मुझे बता, मैं तेरे राज की अमानत रखूँगा। उस वक़्त कासिम ने बताया, इस वक़्त अरब व अजम पे किसकी हुकूमत है? अब्दुल्ला ने कहा हारून और रशीद की हुकूमत है। ये शहज़ादा कहता है मैं उसी हारून का बेटा हूँ। अब्दुल्ला ताज्जुब करने लगा, तू बादशाह हारून का बेटा है और हालत तेरी ये है? क्या तुझे बाप ने आग कर दिया था? क्या तुझे बाप ने घर से निकाल दिया था? कासिम कहता है बंदा खुदा, मुझे बाप ने आग नहीं किया था, मुझे बाप ने घर से नहीं निकाला था, मैं किसी की मोहब्बत की कीमत अदा कर रहा हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इब्तिदाई तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैं किसी की मोहब्बत की कीमत अदा कर रहा हूँ। अब्दुल्ला पूछता है बंदा खुदा, इस कायनात में कौन सी तेरी ऐसी पसंदीदा और महबूब हस्ती है जिसकी मोहब्बत की कीमत तू अपने बाप का महल छोड़कर इस गड्ढे में ज़िंदगी गुजार के अदा कर रहा है? उस वक़्त कासिम ने सर उठा के कहा, अब्दुल्ला और कौन हो सकता है? हसनैन का बाबा ही तो इतना अजीम है। जनाब अब्दुल्ला घर लेकर आए, आके नहलाया धुलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, दवाई लेकर दी। अब्दुल कासिम को कुछ अफाका हुआ, चंद दिन अब्दुल्ला के घर में मेहमान रहा। एक दिन जनाब अब्दुल्ला को बुलाया और बुला के कासिम अर्ज़ करते हैं, क्या अब्दुल्ला
مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، موت میری قریب ہے، میں تجھے امین سمجھ کے چند وصیتیں تجھے کرتا ہوں اور ان وصیتوں پہ عمل کرنا۔ جناب عبداللہ نے فرمایا ہاں بتا کیا تو وصیتیں کرنا چاہتا ہے؟ اس وقت جناب قاسم نے کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میرا روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے تو مجھے غسل یوں دینا جیسے میرے آقا علی کہتے، مجھے کفن یوں پہنانا جیسے حسنین شریفین کہتے ہیں۔ عبداللہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے پاس یہ جو قرآن ہے یہ کسی ایسے محب علی کو میری طرف سے تحفہ دینا جو روزانہ تلاوت قرآن کرتا۔ اور میری تیسری وصیت یہ ہے میرے پاس یہ جو انگوٹھی ہے یہ میرے باپ نے مجھے تحفہ دی تھی، اور میں جانتا ہوں میرے باپ نے جس خزانے سے یہ انگوٹھی مجھے تحفہ دی تھی اس خزانے میں یتیموں کا حق ہے، بیوگان کا حق ہے، یہ بیت المال کے خزانے سے انگوٹھی ہے۔ میرے مرنے کے بعد میرے غسل کے وقت اس انگوٹھی کو اتار لینا، چلے جانا بغداد میرے باپ کے محل میں، اس کے سامنے پھینک کر کہنا قاسم کہتا تھا بیت المال کی انگوٹھی علی والوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ وصیتیں کی جناب قاسم نے کہ یکدم جناب عبداللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عبداللہ مجھے اٹھا، مجھے سہارا دے، مجھے بلند کر۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں قاسم خیر تو ہے؟ قاسم کہتے ہیں مجھے جلدی اٹھا۔ عبداللہ پوچھتے ہیں کیوں اٹھنا چاہتا ہے، تو مریض ہے؟ قاسم کہتے ہیں مجھے جلدی اٹھا، وہ میرے آقا علی میرا استقبال مجھے لینے کے لیے آ گئے، میں اپنے آقا کے استقبال کے لیے اٹھنا چاہتا ہوں۔ یا محمد والے محمد صلوات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ عزادارو، جو محبت علی کو اپنے دامن میں عمدگی کے ساتھ لے لیتا ہے پھر وہ خود مالک ہیں، پھر وہ خود شافع ہیں، وہ خود اپنے موالیوں کی قدر کرنا بہتر جانتے ہیں۔ حق یہ بنتا ہے کہ ہم اتنے بلند ہو جائیں کہ کل امیر کائنات کہیں کہ یہ میرا موالی آ رہا ہے۔ نوجوانوں، بزرگوں، عزا کے دن ہیں، ذبح ہو گئی علی کی اولاد، لٹ گئی علی کی بیٹیاں، بچ گیا خدا کا دین۔ کیا کہا میں نے؟ ذبح ہو گئی اولاد زہرا، لٹ گئی رسول زادیاں، بچ گیا خدا کا دین۔ علامہ حسین بخش جھاڑا صاحب کہتے ہیں دو حالت میں اولاد ماں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہے۔ ایک حالت وہ کہ جب بیٹا چھوٹا ہو، بولی نہ بول سکتا ہو، ماں کو ماں بھی نہ کہہ سکتا ہو، باپ کو باپ بھی نہ کہہ سکتا ہو، مریض ہو اپنی دوائی نہ مانگ سکتا ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو اپنی ضرورت کو پورا کروانے کے لیے آنکھیں اٹھا کے ماں کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، بول تو نہیں سکتا نا۔ علامہ کہتے ہیں یہ حالت بھی اولاد کی ماں باپ کو بڑی پیاری لگتی ہے، اور جب اولاد جوان ہو جائے، داڑھی اتر آئے، یہ عمر بھی ماں باپ کو اولاد کی بڑی محبوب ہوتی ہے۔ عزادارو، حسین کے صغیر کی شہادت کے دو جملے
کوئی اتنا عجب رنگ سے ذبح ہوا ہے نا رباب کا لال، کوئی اتنی مظلومیت سے ذبح کیا ہے نا نانا کی امت نے علی اصغر کو، کہ جب تک اصغر کی ماں زندہ رہی نہ دھوپ پہ نہ چھاؤں پہ بیٹھتی تھی نہ ٹھنڈا پانی پیتی تھی۔ عزادارو، جب آئی نا جناب مختار کی شاہی، ایک ایک کربلا کے قاتل کو چن چن کے مختار انتقام لے رہا تھا، اور جب قاتل کا سر کاٹ لیتا تھا نا تو اپنے ایک فوجی کو وہ سر دے کر مدینے سید سجاد کی طرف بھیجتا تھا۔ قاتلان حسین کے سر مدینے سید سجاد کی طرف بھیجتا تھا مختار۔ جب مولا سجاد دیکھتے تھے مختار کے لیے دعا فرماتے تھے، دعا دیتے تھے جناب مختار کو۔ عزادارو، بالآخر ایک سر جناب مختار نے ابراہیم ابن مالک اشتر کے ہاتھ مدینے کی طرف روانہ کیا اور کہا میرے آقا کی خدمت میں سلام پیش کر کے کہنا کہ غلام آداب عرض کرتا تھا۔ جناب ابراہیم اس سر کو لے کر مدینے پہنچے سید سجاد کی خدمت میں۔ سید سجاد نے مختار کو دعا بھی دی، ابراہیم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے علیحدہ ایک طرف لے کر گئے اور کہتے ہیں ابراہیم جلدی مدینہ سے کوفہ واپس جا، میرے چچا مختار کو جا کر میرا پیغام دے، سید سجاد کہتا ہے ہرملے کا سر جلدی بھیج۔ مختار کو جا کے کہے میری مجبوری بن گئی ہے، میری ماں نہ چھاؤں پہ بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہرملے کا سر بے۔ عزادارو، ایک اور درد بھری مصیبت کے دن ہے نا، اور آپ درد والے عزادار ہیں۔ ایک اور روایت میں نے ایک عالم دین سے سنی، وہ یہ فرما رہے تھے ابو حمزہ صومالی بڑا عظیم صحابی ہے سید سجاد کا۔ مولا کو ایک دن ابو حمزہ سے کام تھا، اپنے گھر بلوایا، پردہ کروایا، اپنے گھر کے صحن میں ابو حمزہ صومالی کو بلایا۔ ابو حمزہ صومالی جب صحن سید سجاد میں گئے، تمام بیویاں پردے میں چلی گئیں، مستورات اہل بیت پردے میں چلی گئیں۔ ابو حمزہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مستور ہے جو دھوپ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ سنو گے عزادارو، ایک بی بی ہے مستور ہے، دھوپ پہ بیٹھی ہوئی ہے، سر پہ اپنے ردا کی ہوئی ہے، زمین پہ لکیریں کھینچ رہی ہے۔ میں سید سجاد کی طرف متوجہ ہوا، عرض کرتا ہوں مولا آپ تو کریم ابن کریم ہے، اگر آپ کی کسی کنیز سے غلطی ہو گئی تھی اسے دھوپ پہ بیٹھا کے کیوں سزا دے رہے ہو؟ ابو حمزہ کا یہ کہنا تھا۔ سید سجاد روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے، مخاطب کر کے ابو حمزہ سے کہتے ہیں ابو حمزہ یہ کنیز نہیں ہے، میری ماں رباب ہے۔ ابراہیم آئے، عجیب حالت تھی، ابن مالک اشتر کی عجیب حالت تھی۔ پہلے جب دربار میں داخل ہوتا تھا خوش ہوتا تھا،
مختار بھی خوش ہوتا تھا، سید سجاد مولا نے دعائیں دی ہوں گی۔ آج جب ابراہیم آئے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ جناب مختار کو مخاطب کر کے کہتا ہے مختار ذرا تخت سے نیچے اتر، اپنے آقا کا پیغام سن۔ مختار تخت سے نیچے اترا، ابراہیم نے مختار کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتا ہے مختار کربلا کا بیمار امام پیغام دے رہا ہے کہ میری مجبوری بن گئی ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے حرملے کا سر مدینے بھیج۔ میری ماں نہ چھاؤں پہ بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے، مختار کہیں ایسا نہ ہو میری ماں دھوپ پہ مر جائے۔ عزادارو ابراہیم کہتا ہے مختار سید سجاد کہتے تھے جب میں اپنی ماں کو ٹھنڈا پانی دیتا ہوں دھوپ پہ رکھ دیتی ہے، تھوڑی دیر بعد جب پانی گرم ہو جاتا ہے نا کربلا کی طرح منہ کر کے کہتی ہے علی اصغر اگرچہ پانی گرم ہے تیری ماں کو مل تو گیا ہے۔ عزادارو سننا تھا جناب مختار کا، خود نکلے حرملے کو تلاش کرنے کے لیے، پہلے فوجیوں کو بھیجتے تھے، جب آقا کا حکم سنا نا خود جناب مختار نکلے۔ بڑی مشکل سے حرملہ گرفتار ہوا، گرفتار کر کے مختار اپنے دربار میں لے آیا۔ عزادارو سنو گے کہ جب اس بے حیا کو اپنے سامنے قیدی کر کے کھڑا کیا نا جناب مختار نے، اس کے منہ پہ تماچا مار کے مختار کہتا ہے وہ کمینہ بتا تو صحیح تو نے کون سا ایسا ظلم کیا تھا جس کا 18 سال کا ذبح ہوا، وہ ماں چھاؤں پہ بھی بیٹھتی ہے ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے، جس ماں کا 13 سالہ قاسم قتل ہوا وہ ماں چھاؤں پہ بھی بیٹھتی ہے ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے، جس بہن کا 32 سالہ عباس زین سے اترا وہ بہن چھاؤں پہ بھی بیٹھتی ہے ٹھنڈا پانی بھی پیتی ہے۔ کمینہ بتا تو صحیح تو نے رباب کے لال پہ کون سا ایسا ظلم کیا کہ رباب نہ چھاؤں پہ بیٹھتی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیتی ہے۔ یہ کمینہ کہتا ہے مختار تو نے قتل کرنا ہے، میں نے قتل ہو جانا ہے، ذرا مجھے یہ بتا جس ماں کے لال کو میں نے 300 تیر مارا تھا وہ ماں ابھی زندہ ہے؟ مختار مجھے بتا کیا وہ ماں ابھی زندہ ہے جس نے اپنے بیٹے کے گلو کو نہر ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ یہی وجہ تھی جب جناب امام حسین بیٹے کو لائے تھے نا خیموں کی طرف، جناب سکینہ دیکھ کے کہتی تھی بابا نانا کی امت نے علی اصغر کو جو پانی پلایا ہے کیا اس کا رنگ سرخ تھا؟ اور جب جناب رباب نے اپنے لال کو دیکھا اس وقت آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی تھی علی اصغر امثلوں کا ینہر، مجھے بتا میرا لال کیا تیرے جیسے نہر کیے جاتے ہیں؟ علی اصغر کیا تیرے جیسے یوں ذبح کیے جاتے ہیں؟ عزادارو وقت ہے تھوڑا آپ کی زحمت اور بڑھانا چاہتا ہوں 4 یا 5 منٹ، کن کن مصیبتوں اور کن کن درد کا ذکر کیا جائے۔ یہ کوئی اتنی عجیب قسمت ہے حسین کے علی اصغر اور رباب کی سکینہ کی کہ جب یہ قافلہ پہنچا تھا نا شام کے بازار اور دربار میں، جو بھی دیکھتا تھا نا نیزوں پہ شہداء کے سر، جب آتا تھا علی اصغر کے نیزے کے پاس تو کہتا تھا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی ظلم ہو۔
اور جب کوئی دیکھتا تھا نا وہ سارا آل محمد کو، اور 4 سال کی حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کی گردن میں رسیاں دیکھتا تھا، منہ پہ ماتم کر کے کہتا تھا کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا۔ عزادارو، شام کا دربار تھا، مختلف ممالک کے سفیر آئے ہوئے تھے۔ سفیر روم نے جب ان شہداء کے سروں کو دیکھا، یزید کو مخاطب کر کے کہتا ہے، او کمینہ، یہ کس کا گھر اجاڑا ہے تو نے، کن کے ساتھ ظلم کیا؟ یزید اگر اجازت ہے نا، میں ذرا ان سروں کا مطالعہ کر سکتا ہوں، ان سروں کو دیکھ سکتا ہوں۔ یزید نے اجازت دی۔ سفیر روم بڑھا ان نیزوں کی طرف جن نیزوں پہ اولاد رسول کے سر تھے۔ جب آیا مظلوم کربلا کے نیزے کے پاس، کہتا ہے 57 سال کا ہے، یہ بھی جنگ لڑ سکتا ہے۔ جب آیا عباس علمدار کے نیزے کے پاس، کہتا ہے 32 سالہ ہے، یہ بھی جنگ کر سکتا ہے۔ ہم شکل پیغمبر کے پاس آیا، 18 سالہ بھی جنگ کر سکتا ہے۔ قاسم یتیم کے پاس آیا، کہتا ہے 13 سالہ بھی جنگ کر سکتا ہے۔ لیکن جب آیا نا اس نیزے کے پاس جس نیزے کی نوک پہ سکینہ کا پیاسا بھائی موجود تھا، سر پیٹ کے کہتا ہے جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ اور کمینہ تو نے کیوں اولاد رسول کا گھر اجاڑ دیا؟ علی اصغر، حسین کی مظلومیت کا گواہ علی اصغر۔ عزادارو، بس آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ جب وقت آخر تھا، نظر یمیناً و نظر شمالاً، کوئی مددگار جو نہ بچا، حسین نے غربت کا استغاثہ بلند کیا۔ علی اصغر نے اپنے پنگھوڑے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ خیام میں کوہرام برپا ہوا۔ عزادارو، حسین آئے خیموں کے پاس، پوچھا بیبیوں خیمے میں رونے کی آواز کیوں ہے؟ جواب ملا، آقا جب سے آپ نے غربت کا استغاثہ بلند کیا، علی اصغر اپنے آپ کو پنگھوڑے میں نہیں سنبھالتے۔ فرمایا میرے لال کو تیار کرو، میں اپنے نانا کی امت سے صغیر کے لیے پانی مانگتا ہوں۔ عزادارو، تم رو نہ رو، تمہاری اپنی قسمت، میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ حسین نے علی اصغر کو یوں ہاتھوں پہ لیا، میدان کربلا میں آئے۔ اشقیاء کے پاس جب پہنچے نا، علی اصغر کے چہرے سے رومال اتارا، فرماتے ہیں او کمینو، تم نے میرے انصار مارے، تم نے میرے اصحاب قتل کیے، تم نے علی اکبر کو ذبح کیا، میرے عباس کو زین سے اتارا، یہ میرا 6 ماہ کا صغیر ہے، حالت لذت آری ہے، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، فرات کوئی خشک تو نہیں ہو رہا۔ عزادارو، کمینے کہتے ہیں اگر علی اصغر خود پانی مانگیں گے نا تو پھر دیں گے۔ حسین نے علی اصغر کی طرف متوجہ ہوئے، کہا بیٹا علی اصغر، اپنی زبان میں باپ کی بے گناہی کا ثبوت دے۔ علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان کو کھولا۔ علی اصغر کا زبان بے زبانی سے بولنا تھا۔ قوم اشقیاء نے دوسری طرف رخ کیا، فوج اشقیاء میں ماتم شروع ہوا۔ عمر ابن سعد کہتا ہے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر۔ یہ کمینہ اٹھا، کمان میں 3 شعبہ تیر ڈالا، مارنا چاہتا تھا، اس کمینے کے ہاتھ کانپے، تیر گر گیا۔ پوچھتا ہے عمر ابن سعد، تو عرب کا سب سے بڑا تیر انداز تھا، تیرے ہاتھ
ہاتھ کیوں کانپ رہے؟ کہتا ہو کمینہ خیام کی طرف پتہ نہیں یہ صغیر کی ماں ہے یا بہن، وہ پکار کے کہتی ہے ظالم اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ۔ عزادارو سنو گے، اس کمینے نے دوبارہ کمان میں تیر رکھا، زور سے تیر چلایا، ہوا میں تیر، حسین کے ہاتھوں پہ صغیر۔ اب سے پہلے جو بھی میدان کربلا میں اترا حسین نے اترتے نہیں دیکھا۔ علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، حسین نے لگی دیکھی، لگتے نہیں دیکھی۔ عباس زین سے اترے، حسین نے اترا ہوا دیکھا لیکن اترتے نہیں دیکھا۔ علی اصغر وہ شہید ہے جس کو حسین نے تیر آتے بھی دیکھا، علی اصغر کو لگتے بھی دیکھا۔ ذبحوا من الاذن الى الاذن، علی اصغر کا لاشا تڑپ گیا۔ مقتل والوں نے لکھا اگر حسین صغیر کو نہ سنبھالتے، جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔